بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما کثیرا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نو امیر کے اسباق چل رہے ہیں اور حروف غیر عاملہ کی بحث چل رہی ہے۔ آج پڑھنا ہے دوازدہم حروف شرط و دو است اما ولو، اما برائے تفسیر وفا در جوابش لازم باشد کا قولہ تعالی فمنہم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار واما الذین سعیدوا ففی الجنہ۔ ولو برائے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، چون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ آج کا جو سبق ہے یہ اس سبق کا تعلق حروف شرط سے ہے، اور حروف شرط کا کام کیا ہوتا ہے سنیں۔ دوازدہم حروف غیر عاملہ کی 12ویں قسم حروف شرط ہے، حروف شرط ہے۔ وہاں دو است اور حروف شرط دو ہیں۔ جو حروف شرط کے لیے آتے ہیں وہ حروف دو ہیں۔ یہاں رک کر میں بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی معترض اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ حروف شرط دو نہیں بلکہ تین ہیں، ایک اما ہے، ایک لو ہے اور ایک ان ہے، تو اس کا جواب ملے گا کہ حروف شرط بے شک تین ہے، اما، لو، ان، لیکن یہاں اما اور لو جو ہے یہ حروف ان کا تعلق حروف غیر عاملہ سے ہے، اور ان جو ہے اس کا تعلق عاملہ سے ہے، یعنی ان عامل ہوتا ہے اور یہ اما اور لو جو ہے یہ غیر عاملہ ہے۔ تو ان عاملہ ہوتا ہے اور یہ غیر عاملہ ہے، لہذا یہاں پر جو ہے اما اور لو یہ حروف شرط دو ہی ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق حروف غیر عاملہ سے ہے اور اس کا تعلق حروف عاملہ سے ہے۔ کریں کہ دوازدہم حروف غیر عاملہ کی 12ویں قسم حروف شرط ہے، وہاں دو است اور وہ دو ہیں، کون کون؟ ایک اما ہے اور ایک لو ہے، اما اور لو۔ اما کیسے آتا ہے سنیں۔ اما برائے تفسیر وفا در جوابش لازم باشد، کریں کہ اما تفسیر کے لیے آتا ہے، وفا در جوابش، اور اس کے جواب میں فا لازم باشد لازم ہوتا ہے، یعنی اس کے جواب میں فا کا لانا لازم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اما جو ہے متکلم کے کلام کی وضاحت کے لیے آتا ہے، متکلم کے کلام کی وضاحت کے لیے آتا ہے، اور جو کلام میں اجمال ہوتا ہے اس اجمال کی وضاحت کرنے کے لیے اما آتا ہے۔ ہاں، اور واضح رہے کہ اما کے بعد فا کا آنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، اما کے بعد فا آتا ہے۔ ایک مثال دیکھیں آپ، قرآن کریم کی آیت سے مثال دیکھیں آپ اور سمجھیں، کا قول تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ فَمِنْهُمْ پس انہی میں سے بعض لوگ بدبخت ہیں اور بعض لوگ نیک بخت ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو پس جو لوگ بدبخت ہیں ففی النار وہ دوزخ میں ہوں گے، اور جو لوگ نیک بخت ہوتے ہیں ففی الجنہ وہ جنت میں ہوں گے۔ یعنی کہہ رہے ہیں فمنہم تو انہی میں سے بعض لوگ بدبخت ہوتے ہیں، وسعید اور بعض لوگ نیک بخت ہوتے ہیں۔ فاما الذین تو جو لوگ بدبخت ہوتے ہیں ففی النار وہ جہنم میں ہوں گے، وہ دوزخ میں ہوں گے۔ واما الذین اور جو لوگ نیک بخت ہوتے ہیں ففی الجنہ وہ جنت میں ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں،
فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو انہی میں سے کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نیک بخت ہوتے ہیں۔ یہ ایک یہاں پر اجمال ہے، یہاں پر اجمال ہے۔ اب اس اجمال کی وضاحت جو ہے، اس اجمال کی وضاحت فَأَمَّا، یہ اما کر رہا ہے، اس اجمال کی وضاحت جو ہے اما کر رہا ہے، یعنی تو جو لوگ، کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نیک بخت ہوتے ہیں، تو ان کا حکم اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، تو اما جو ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اور اس کی تفصیل کر رہا ہے کہ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ، جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں۔ یہ اما جو ہے اس کی وضاحت کر دیا۔ اور اما کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، تو اما کے بعد دیکھ رہے ہیں فَفِي الْجَنَّةِ، ٹھیک ہے، فَفِي الْجَنَّةِ، یہاں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا جو ہے فَأَمَّا الَّذِينَ کے بعد وہاں پہلے بھی دیکھیں فَفِي النَّارِ، ٹھیک ہے، تو فا کا آنا ضروری ہے جواب میں، اور یہاں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا یہاں بھی دیکھیں فَفِي الْجَنَّةِ، تو فا کا آنا یہاں پر لازم ہے، ضروری ہے، یعنی اما کے بعد جو ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اما کے بعد فا کا آنا یہ لازم ہوتا ہے۔ چلیے کریں کہ حروف شرط میں سے ولاؤ، ایک حروف شرط میں سے ایک لاؤ بھی ہے، ولاؤ برائے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، کہہ رہے ہیں کہ لاؤ جو ہے انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے انتفاع اول کی وجہ سے، یعنی لاؤ جو ہے دوسرے کی نفی کے لیے آتا ہے اول کے نفی کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی لاؤ جو ہے، لاؤ یہ شرط اور جزا دونوں پر آتا ہے، لاؤ اور شرط اور جزا دونوں پر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرط اور جزا نہ ہونے پر، یہ دلالت کرتا ہے شرط اور جزا نہ ہونے پر، یعنی لاؤ جو ہے شرط اور جزا، شرط اور جزا دونوں پر اس کا دخول ہے، دونوں پر اس کا دخول ہے، تو اس کا دخول کا مطلب یہ ہے کہ لاؤ جو ہے شرط نہ ہونے کی وجہ سے، شرط اور جزا نہ ہونے پر یہ دال ہے، یعنی اگر شرط نہیں ہے تو جزا نہیں، اور اگر جزا نہیں ہے تو شرط نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ برائے انتفاع ثانی، یعنی لاؤ جو ہے دوسرے کی نہ ہونے کے لیے آتا ہے، کیوں؟ بسبب انتفاع اول، یہ پہلے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی لاؤ جو ہے جزا کے نہ ہونے کے لیے آتا ہے، جزا کے نہ ہونے کے لیے آتا ہے، کیوں؟ شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر شرط پائی نہیں گئی تو جزا بھی نہیں پایا جائے گا، جزا بھی، یعنی جہاں شرط نہیں وہاں جزا نہیں، تو یہاں پر شرط نہیں ہے، تو یہاں پر لاؤ جو ہے یہ جزا کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیوں؟ شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور دونوں میں فساد ہوتا۔ تو یہاں کیا ہے مطلب؟ لاؤ جو ہے دلالت کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے کہ متعدد خداؤں کا نہ ہونا، متعدد خداؤں کا نہ ہونا فساد کے نہ ہونے پر یہ دلالت کر رہا ہے، متعدد خداؤں کا نہ ہونا فساد کے نہ ہونے پر یہ دلالت کر رہا ہے، چونکہ متعدد خدا ہے ہی نہیں تو فساد کا ہونا غیر ممکن ہے، فساد ہوگا ہی نہیں۔ تو لاؤ جو ہے یہاں پر لاؤ جزا کے نہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے، کیوں؟ چونکہ شرط نہیں ہے، چونکہ شرط پائی نہیں جا رہی ہے، اس لیے لاؤ جو ہے یہاں پر جزا کے نہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں ولاؤ، اور لاؤ جو ہے انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے انتفاع اول کی وجہ سے، یعنی دوسرے کے نہ ہونے کے لیے آتا ہے پہلے کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی جزا کے نہ ہونے کے لیے آتا ہے شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔